السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو واجب الوجود ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو اشرف موجودات ہیں اور باعث خلقت کائنات ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے پھر ایک موقع عطا کیا کہ ہم امام علیہ السلام کی یاد میں تلاوت قرآن سے اپنے تمام تر اعمال کو مزین کر سکیں. اور جیسے کہ آپ کی خدمت میں اور روزانہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ایک آیت مختلف پاروں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے امام سے اس کے ربط کو بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ عنوان ہے تفسیر آیات مہدویت. خود مہدویت ایک بڑا عظیم عنوان، اور آج ہر ایک انسان کسی ایک مصلح کی تلاش میں، کسی ایک نجات دہندہ کی یاد میں، چاہے کسی مکتب کا ماننے والا ہو، کسی بھی عقیدے کا قبول کرنے والا ہو، ہے کسی کی تلاش کے اندر، کوئی ہو جو اس کو نجات دے دے. اسی اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت میں آج جو آیت تلاوت کی، یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 125. آیت کے الفاظ ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا. ہاں، اگر تم استقامت دکھاؤ اور تقوی اختیار کر لو. اب اگر تم پر تمہارا دشمن اچانک جلدی سے حملہ کر دے، تیزی کے ساتھ حملہ کر دے، تو یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مصومین. تو تمہارا پروردگار تمہاری امداد فرمائے گا 5,000 ایسے ملائکہ سے جو نشان کے ساتھ آئیں گے، جن پر نشانات لگے ہوئے ہوں گے. 5,000 ایسے ملائکہ سے تمہاری امداد فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا. 2 شرطیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرشتے جنگ بدر کے دن سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لشکر اسلام کی مدد کے لیے آئے تھے، وہ واپس اوپر نہیں گئے، وہ زمین پر ہی ہیں. واپس اوپر کب جائیں گے؟ وہ اتنا زمین پر رہیں گے یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کی نصرت کرے.
اللہ اکبر. روایت آپ کی خدمت میں، اور روایت کا حوالہ محمد عیاشی نے تفسیر العیاشی میں اس روایت کو امام سے اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ فرشتے واپس نہیں گئے. 5000 فرشتے جو آئے تھے یہیں موجود ہیں. آئیے اور دیکھتے ہیں کہ پھر روایات نے اس آیت کے ذیل میں اس طرح امام کے ساتھ اس کا ربط کیسے قائم کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ میں قائم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں نجف کوفہ میں کہ رسول خدا کا پرچم ہاتھوں میں لیے ہوئے جبرائیل امین ان کے ساتھ ساتھ پرچم کو اٹھائے ہوئے، اور 9313 فرشتے ان کے ساتھ، وہی فرشتے ان کے ساتھ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر موجود تھے. شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھیے، السلام علیکہ یا وارثا نوح نجی اللہ. ہمارا سلام ہو آپ پر اے نوح نبی اللہ کے وارث. تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے فرشتے موجود تھے یہ وہی ہیں. وہ فرشتگانی کے با حضرت ابراہیم، اور وہ تمام فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت جب کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جتنے فرشتے اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے وہ تمام بھی اس میں شامل. اور وہ فرشتے بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب بلند کیا جا رہا تھا تو 4000 فرشتے اس وقت بھی موجود تھے. ان تمام فرشتوں کی تعداد ملاتے ملاتے یہاں تک کہ سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آنے والے فرشتوں کی تعداد ملا لیجئے تو 9313 فرشتے حضرت نوح علیہ السلام سے ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نازل ہوئے وہ تمام کے تمام امام زمانہ کے لشکر کی نصرت کر رہے ہوں گے. اب غور کیجئے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے اس بات پہ منحصر ہے کہ انسان آمادہ ہو جائے. بلا ان تصبروا وتتقوا. فرشتے ایسے نہیں آئیں گے. فرشتے 2 شرائط کے بعد آئیں گے. اگر تم صبر کرو، استقامت دکھاؤ اور تقوی اختیار کر لو. اس لیے بہت ساری روایات ایسی ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں کے بارے میں ان کی تیاری کو بیان کرتی. اور آپ غور کیجئے کہ تیاری 2 قسم کی ہے، ایک تیاری علمی، ایک تیاری عملی. علمی تیاری کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام مہدویت پر جتنی کتابیں ہیں آپ نے سب پڑھیں. کتنی پڑھیں؟ ویسے ہی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے کہ امام کی یہ علامت پوری ہو گئی، وہ علامت پوری ہو گئی. آپ نے کل کتابیں پڑھی کتنی ہیں مہدویت پر؟ تو علمی اعتبار سے آپ مہدویت کے بارے میں کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں؟ اب تو ایسی ویب سائٹس موجود ہیں کہ جہاں پر مہدویت کا سلسلہ کتابوں کے تمام تر تذکرے اور حوالے موجود ہیں. اب اگر آپ کوئی ایک مثال بھی لینا چاہیں تو mahdi313.org.com آپ جائیے ویب سائٹ پر، وہ تمام کتابیں آپ کو مل جائیں گی جو امام زمانہ کے بارے میں لکھی گئی. علمی اعتبار سے تیاری. عملی اعتبار سے تیاری کیا ہے کہ انسان اپنے عمل کو، اپنے واجبات کی ادائیگی کو، محرمات سے پرہیز کو، احکام اسلامی، اخلاق اسلامی اور آداب اسلامی تو اتنا مزین کر لے کہ زمینہ سازی ظہور امام زمان علیہ السلام مکمل ہو جائے. اب اگر غور کیجئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان غافل بھی رہے پھر امام کا منتظر بھی ہو. نصرت الہی سے غفلت، اگر آپ غافل تو پھر خدا کی امداد کیسے آئے گی؟ آیت کیا کہتی ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. تو پہلے تم تیاری کر لو
تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو تو خدا اپنی مدد کو فرشتوں کی شکل میں نازل کر دے گا۔ اور اسی انداز سے کہ جو فرشتگان پروردگار نازل ہوں گے وہ پرچم اٹھائے ہوئے ایک جنگ بدر میں آئے تھے، ایک جنگ جمل میں آئے تھے، دو موقع۔ تیسرا موقع امام زمانہ علیہ السلام کی آمد۔ کتاب کا حوالہ ابراہیم نعمانی نے الغیبہ کتاب کے اندر اس کو روایت کو بیان کیا کہ دو موقع رسول خدا کے دور میں، جنگ بدر میں اور جنگ جمل میں۔ جنگ جمل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ، اور اس کے بعد تیسرا موقع امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے موقع۔ وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وہ خاص پتھر جسے حجر بنی اسرائیل کہتے ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ دونوں جن سے جناب موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے تو پانی نمودار ہوتا تھا، پتھر سے غذا آتی تھی، وہ دونوں چیزیں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے لشکر کے لیے ہوں گی، اس انداز سے کہ اس نے الہی کے ساتھ یہ پانی بھی سامنے آئے گا اور کھانا بھی سامنے آئے گا، اور یہ اسی انداز سے امام اس عصا کے ذریعے سے سارے کام انجام دیں گے جیسے انبیاء دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان جیسے نبی کی انگشتر ساتھ میں ہوگی، اور تمام انبیاء کے جو ہتھیار تھے وہ بھی امام کے ساتھ میں ہوں، اور تمام تر جمادات امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سپاہیوں کی امداد کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ پتھر بھی بتائیں گے امام کے سپاہیوں کو کہ فلاں دشمن یہاں پوشیدہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت اسی پارے کے اعتبار سے، پارہ نمبر 4 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، اصبروا، صبر کرو، صابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، والرابطوا، ایک دوسرے سے ارتباط قائم کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور پھر تقوی اختیار کرو شاید کہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ داؤد رقی امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ سوال بڑا عجیب سا ہے، روایت کو اس انداز سے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو سلام کیا جاتا ہے اللہ کے رسول کی ذات مقدس پر، یعنی السلام علی رسول اللہ، معنی السلام علی رسول اللہ، فقال داؤد ابن کثیر رقی روایت کر رہے ہیں امام علیہ السلام سے، کتاب کافی میں روایت کو لکھا گیا، فقال، امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لما خلق نبیہ، جب اللہ نے اپنے نبی کو خلق فرمایا، ان کے وصی کو، ان کی بیٹی کو، ان کے دونوں بیٹوں کو، اور تمام ائمہ کو پھر خلق فرمایا ان کے شیعوں کو، تو ان سے ایک میثاق لے لیا، وَأَن يَصْبِرُوا وَيُصَابِرُوا وَيُرَابِطُوا وَأَن يَتَّقُوا اللَّهَ وَوَعَدَهُمْ مَن يُسَلِّمَ لَهُمُ الْأَرْضَ۔ اللہ نے ان سے میثاق لیا صبر کا کہ اطاعت پہ صبر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ استقامت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ امام کے آمد کے منتظر رہیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ان کو زمین پر سلامتی عطا فرمائے گا۔ لفظ یسلم وَإِنَّمَا السَّلَامُ عَلَيْهِ تَذْكِرَةٌ،
اور جب پیغمبر پر کہا جائے السلام علی رسول اللہ تو یہ اس سلامتی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے جو تذکرۃ نفس المیثاق و تجدید لہ علی اللہ، کہ جو اس دن میثاق لیا گیا تھا اور جو تجدید یہاں کی جا رہی ہے کہ پروردگار تاجیل فرمائے کہ سلامتی تمام اہل ایمان پر اس انداز سے ہو کہ السلام علی رسول اللہ، و سلامتی رسول خدا، سلامتی ائمہ اہل بیت قرار پائے۔ اسی انداز سے اس روایت کے ساتھ ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک اور روایت فرماتے ہیں، امام علیہ السلام اس اللہ کے فرمان کے بارے میں، فقال اصبروا علی اداء الفرائض۔ اصبروا کا مطلب ہے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا، وصابروا کا مطلب ہے عدوکم، اپنے دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہنا، ورابطوا امامکم المنتظر، اور رابطو کا مطلب اپنے امام سے جن کے انتظار کر رہے ہو ان سے رابطہ مضبوط کرنا۔ امام سے رابطہ مضبوط کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ انسان اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کیسے مضبوط کر سکتا ہے۔ آئیے غور کیجئے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یا صاحب الزمان، آغائے بہجت، عارف زمان، بہترین شخصیت، اپنے زمانے کا ایک متقی پرہیزگار مرجع تشیع جہان، آغائے بہجت فرماتے تھے اپنے شاگردان سے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہوئے امام زمان، امام زمان، امام زمان کو یاد کیجیے۔ یا مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کسی نے پوچھا کسی عالم بعمل سے، عارف سے، بتائیے کہ امام کو کیسے یاد کیا جائے؟ تو کہنے لگے رات میں تم نمک کھا کر سو جاؤ، اور رات میں نمک استعمال کیا، سو گئے، ساری رات پانی خواب میں دیکھتے رہے، اگلے دن پہنچے اس عالم کی بارگاہ میں کہ ساری رات میں نے صرف پانی ہی پانی خواب میں دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سمجھے نہیں کہ اگر اپنے زمانے کے امام سے اتنا قریب ہو جاؤ، اس طرح کہ ہر ساعت میں امام کی یاد تمہارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، اس لیے رات کو سونے سے پہلے امام کو سلام کرو، صبح کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام بستر سے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا صاحب الزمان، امام سے رابطہ، رابطو امامکم المنتظر۔ اور وہ صاحبان ایمان کہ جو ادائی واجبات بھی کریں، ثباتی قدم بھی دکھائیں، اور اپنے زمانے کے امام سے رابطہ بھی رکھتے۔ ایک رابطے کا انداز یہ بھی کہ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح سے امام کو یاد کرو کہ دسترخوان پر اس طرح تم بیٹھتے ہو تو ایک جگہ خالی رکھو امام کے لیے، امام کی یاد کے لیے۔ یہ برتن رکھا ہوا ہے خالی، ایک پلیٹ آپ نے رکھ دی ہے، ایک چمچہ رکھ دیا ہے، مثلاً سمجھانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے جوانوں کی یاد کے لیے۔ دیکھیے آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں تو حقیقتاً یہ 5 نہیں ہیں، یہ 6 ہونے چاہیے، ایک امام بھی تو ہوں، والد ہمارے اور آپ کے، مہربان وارث۔ تو ایک ایسا عنوان رکھا جائے امام کی یاد کے حوالے سے۔ بعض ہیں صاحبان ایمان جو عزا خانوں میں ایک ممبر رکھتے ہیں، ممبر کس لیے؟ یہ تو بات آپ کے علم میں کہ علم شبیہ ہے مولا عباس کے پرچم کی، یہ زری تعزیہ شبیہ ہے مولا حسین کی زری کی، گہوارہ شبیہ ہے جناب علی اصغر کے گہوارے کی۔ یہ ممبر کیوں کا؟ ممبر امام زمان کے لیے۔ تو خالی کیا تم نے اپنے امام کو عزا خانے کے اندر محدود کر دیا ہے؟ اپنی زندگی میں رائج کرو امام کی یاد کو، اس طرح کہ ایک کرسی خالی رکھو، کھانے کی ٹیبل پر ایک جگہ خالی رکھو اپنے امام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اور انداز چاہیے تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، خاتون امام کی اتنی یاد، اتنی یاد کہ رات کو سوتے ہوئے بھی وہ مقنا اور حجاب لے کے سوتی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا اس مومنہ سے کہ رات میں یہ حجاب لے کے سونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں رات میں کس وقت امام کا ظہور ہو جائے
اور مجھے اتنا وقت ملے نہ ملے کہ میں حجاب کر سکوں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام سے محبت کرنے والے، امام سے عشق کرنے والے اس طرح کے لوگ کہ رات میں بھی امام کی یاد، دن میں بھی امام کی یاد، صدقہ نکالتے ہوئے بھی امام کی یاد، اور امام کی یاد سے اور ملاقات امام سے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، کیونکہ روزانہ مہدویت کے عنوان پر آیات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ واقعات علماء اور مومنین کے پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ آج بات ایک خاتون پر آ گئی تو آئیے خاتون کی بات سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے اشارہ پہلے آ چکا کہ امام کے 313 کے اندر بھی 50 تو عورتیں موجود ہیں، وہ 10,000 کا فیگر الگ اس میں عورتیں ہوں گی وہ الگ موضوع ہے، ان 313 کے اندر 50 عورتیں، تو خواتین کا کردار واقعاً اپنے مقام پر لائق تعریف ہے امام کے ناصروں کی تیاری کے لیے۔ ایسے میں ایک ایسی عاشقہ اور مومنہ امام زمانہ علیہ السلام کی مسجد جمکران کا واقعہ، مسجد جمکران میں پورا اہل ایمان کا بڑا اجتماع، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ حسن بن مصلح جمکرانی کہ امام علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق مسجد کو اس مقام پہ تعمیر کیا تھا، اور اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد امام زمان، مسجد مقدس امام زمان جمکران کی مسجد۔ وہاں پر ایک اجتماع ہوتا ہے ہر شب بدھ، ہزار حال لاکھوں افراد جمع ہو جاتے ہیں مخصوصیوں پر۔ تو ایسے میں ایک مومنہ نے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی کہ 2 طرح کی ملاقاتیں ہیں، ایک ملاقات وہ اس میں معرفت کے ساتھ ملاقات ہے، اور ایک ملاقات جہاں پر کسی گمشدہ سفر میں راستہ گم کر دینے والے سے امام کی ملاقات، جہاں معرفت بعد نہیں ہوئی، ملاقات پہلے ہو گئی۔ یہاں عجیب ملاقات ہے، یہاں ملاقات بمعرفت ہے۔ یہ خاتون مسجد جمکران کے مجمع میں امام کو دیکھتی، اپنے قریب اپنے زمانے کے امام کو دیکھا، اور ایک مرتبہ پریشان ہو گئی کہ وہ امام کو دیکھ رہی اور مجمع امام سے بالکل غافل، جیسے کہ وہ امام کو دیکھ ہی نہ رہے ہوں، یعنی وہ اپنے کھانے میں لگے ہوں، پینے میں لگے ہوں، بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، کہ نمازیں پڑھ رہے ہوں، کہ دعائیں پڑھ رہے ہوں، امام سے لا تعلق۔ اس خاتون کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے امام سے سوال کر لیا کہ مولا کیا یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے تو جاؤ ان سے سوال کرو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیجئے، کیا وہ نابینا امام کے صحابی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں، کہ بینا پوچھ رہا ہے نابینا سے تم نے امام کو دیکھا، نابینا کہتا ہے مجھ سے مذاق کر رہو، امام تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو امام کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بینائی سے زیادہ دل کی بصیرت چاہیے، اور دل کی بصیرت کب انسان کو ملتی ہے؟ جبکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب، جب یہ آنکھیں حرام مناظر سے محفوظ ہو جائیں تو اس بات کا شاید امکان پیدا ہو جائے کہ فرزند زہرا کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہو۔ یہ خاتون امام کے خدمت میں ایک جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے فیملیز کے ساتھ امام کو یاد کر رہے تھے، جوان سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری جاب ختم ہو گئی، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میری جاب ہو جائے، میرا امام میری امداد فرمائے۔ خاتون آگے بڑھ گئی، ایک اور پوچھا مومنہ سے تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے، امام سے شفا مانگنے کے لیے، وسیلہ بنانے کے لیے آئی ہوں۔ 2-3 فیملیز کے افراد سے اس نے پوچھا، ہر ایک نے اپنا اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حیران ہو کر امام کو دیکھتی ہے کہ مولا یہ سب تو اپنے اپنے کام کے لیے آئے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں اگر مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہوتے تو ان کی مجھ سے ملاقات ہو جاتی۔
یہ تو آئے اپنے اپنے کاموں کے لیے، ہاں ان کے کام ہماری برکت سے ہو جائیں گے مگر زیارت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو امام کی زیارت کے لیے انسان کا ارادہ زیارت تو ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خاتون امام کی زیارت سے مشرف ہو رہی، مسجد جم کران اور معرفت کے ساتھ امام کی زیارت۔ اللہ اکبر۔ بس یہیں سے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ شرائط ہیں کہ رابطو امامکم المنتظر۔ پہلا مسئلہ، اے صاحبان ایمان، تمہیں چاہیے کہ واجبات پر مضبوطی سے قائم رہو، اپنے واجبات کو ادا کرتے رہو۔ حیرت کی بات ہے، واجبات کو ادا کرنے پہ تیار نہیں ہیں، ثبات قدم دکھانے میں، استقامت کرنے میں تیار نہیں ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں امام کی زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ امام کی زیارت کرنے کے لیے شرائط ہیں، مومن ہونا، واجبات کو ادا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ثبات قدم پر اور خاص دشمن کے مقابلے پر ثبات قدم اختیار کرنا، صابرو والرابطو امامکم المنتظر، اور اپنے زمانے کے امام سے رابطہ قائم کرنا۔ شاید کہ واتقوا اللہ، اور پھر تقوی کی بات، اس کے بعد بھی تقوی، لعلکم تفلحون۔ اس لیے جتنا امام سے قریب رہا وہ اتنا امام کی یاد میں اپنے آپ کو تقوی سے متصف کرتا رہا۔ کیونکہ آپ کی خدمت میں روز 2 جملے مصائب کے بیان کیا کرتا ہوں، اور آج آپ کی خدمت میں صرف 2 جملے مصائب کے، کہ جناب سیدہ کونین کی شہادت، المناک شہادت، بعض ضعیف روایات میں ماہ مبارکہ رمضان کی 3 تاریخ بھی لکھی گئی ہے۔ چاہے یہ تاریخ اس لحاظ سے معتبر نہ بھی ہو مگر ذکر سیدہ تو کرنا چاہیے۔ وہاں میرا مولا کس طریقے سے اپنی جد ماجدہ کو یاد کرتے، اس لیے کہ 18 سال کے سن میں سیدہ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ سیدہ خود قبر پیغمبر پر یہ فریاد کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ روایت نے بیان کیا کہ سیدہ جب اپنے بابا کی قبر کی طرف چلی ہیں تو قدم کہیں اور رکھتی تھی، پڑھتے کہیں اور تھے۔ قبر پیغمبر پر پہنچی، بابا کی قبر کی مٹی اٹھا کر سونگ کر فرمایا، بابا جو آپ کی قبر کی مٹی ایک بار سونگ لے اسے زندگی بھر مجھ کو عنبر کی حاجت نہ رہے، مگر بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے جو اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی قبر کی تعمیر کے اسباب فراہم فرمائے۔ خدا ایسا ماہ مبارک رمضان نصیب فرما جب روزے سیدہ پر فرزند سیدہ زیارت سیدہ پڑھا رہے ہوں اور ہم سب کے سب اہل عزا اہل ولا امام کے ناصروں میں، امام کے محبین میں شامل کیے جا رہے ہوں۔ مالک ہمیں واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں دشمن کے مقابلے پر ثبات قدم عطا فرما، امام سے رابطہ مضبوط فرما، تقوی عطا فرما، ہمیں کامیابی نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔